السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جانور مر کر کہاں جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی 200 آیات جانوروں کے بارے میں ہیں اور قرآن میں کل 35 جانوروں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ ان میں پرندے، حشرات، جنگلی پالتو جانور وغیرہ سب شامل ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے نام بھی جانوروں پر ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ کا نام شہد کی مکھی کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ اس کی طرف اللہ جل شانہ نے وحی کی۔ قرآن میں حقیر جانوروں کے ذکر کرنے پر کچھ کفار نے اعتراض کیا، جس پر قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم ہے، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی ہو جو حقارت پہ اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کے نام جن جانوروں پر ہیں: سورہ بقرہ کا نام، گائے، فیل، ہاتھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ عنکبوت، مکڑی کو کہتے ہیں، سورہ نمل، چونٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں پرندوں کے نام آئے ہیں، ابابیل کا نام آیا ہے، سلوہ جسے ہم پٹیر کہتے ہیں اس کا نام آیا، ہدہد کا نام آیا، غراب جس کو ہم کوّا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں پانی کے جانوروں کے نام بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، نون اور حوت جسے ہم مچھلی اور ویل کہتے ہیں، زفادہ جسے ہم مینڈک کہتے ہیں اس کا نام بھی اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں حشرات کے نام بھی اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے ہیں، بعوض، مچھر، ذباب، مکھی جسے ہم کہتے ہیں، نحل، شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، عنکبوت، مکڑی کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، جراد جسے ہم ٹڈی کہتے ہیں اس کا ذکر بھی، نمل، چونٹی کا بھی ذکر ہے، فراش، تتلی کا ذکر بھی ہے، قمل، جوں کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، ثعبان، اژدہے کا نام ہے اس کا ذکر بھی فرمایا قرآن مجید میں۔ جن پالتی جانوروں کے نام آئے ہیں وہ درج ذیل ہیں: بغال جسے ہم خچر کہتے ہیں، غنم، ناجہ، زان و معز، بکرا، بھیڑ جسے ہم کہتے ہیں، بعیر، جمل جسے ہم اونٹ کہتے ہیں اس کا ذکر آیا، بقرہ، گائے، اجل، گوسالہ، بچھڑا جسے ہم کہتے ہیں، حمال، حمیر ہم گدھا کو کہتے ہیں، کلب کتا کو کہتے ہیں ہم۔ قرآن مجید میں جنگلی جانوروں کے نام درج ذیل ہیں: قسورہ، شیر، خنزیر، سور کو ہم کہتے ہیں، فیل، ہاتھی، اسی طرح قردہ، بندر۔ اور آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جانور، پرندے اور کیڑے بھی طبی موت مرتے ہیں، مگر ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں سال قبل دنگ کر دینے والا راز بتاتے ہوئے کیا فرمایا تھا، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں، کیڑوں اور جانوروں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں، یا انہیں زہر دے دیا جائے، یا شکاری نے یا کسی اور دوسرے پرندے نے اسے زخمی کیا ہو، یا اس کا آہستہ آہستہ دم نکلے۔ آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں تک کسی چونٹی کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا دم آہستہ آہستہ نکلے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو جانور ہیں ان کے مردہ اجسام تمہیں اسی لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ جل شانہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں، درختوں کے کھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 50 ارب ہے۔
اگر یہ پرندے سارے عام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اللہ اکبر۔